السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مماز ورلڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی پیاری میریکل اسٹوری شیئر کروں گی کہ ان کی زندگی استغفار پڑھنے سے کس طریقے سے چینج ہوئی، کس طریقے سے وہ مایوس ہو چکی تھی، نا امید ہو چکی تھی، لیکن انہیں استغفار جو ہے ایک بڑے سہارے کی طرح ان کو ملی، اور انہوں نے جب اس کو دل سے پڑھا، اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ انہوں نے کس طریقے سے پڑھا، کس طریقے سے ان کو اس کا فائدہ ہوا۔ بے شک استغفار ایک جادوئی عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے۔ اس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو، جس نے اس کو پڑھا اور اس کے بعد اس کے اثر محسوس کیے۔ تو آج اسی طریقے کی ایک بہت پاورفل میریکل اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ کا اعتقاد نا استغفار پہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ جتنے بھی لوگ مجھے اپنی میریکل اسٹوریز شیئر کر رہے ہیں نا، جب بھی میں ان کی اسٹوری پڑھتی ہوں مجھے لٹرلی گوز بمپ آ جاتے ہیں، اور استغفار کے لیے میرا اعتقاد نا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور پھر اسی لیے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں، آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ کتنے سارے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تاکہ ان کی طرح جو اور لوگ اپنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو نا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں، زندگی میں اتنی زیادہ پریشانی، اتنے زیادہ مسئلے ہیں، یا کچھ ایسی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں، بیچ میں اٹکی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں، تو ان سب لوگوں کو بھی نا ایک راستہ ملے، ایک طریقہ ملے، کچھ ذریعہ ملے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا۔ بس اسی امید کے ساتھ اور صدقہ جاریہ سمجھ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ بے شک استغفار کے جو فائدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس لیے اس میں ذرا سی بھی سوچنے والی یا شک والی بات ہی نہیں ہے۔ تو جی آج میں اپنی ایک بہت پیاری سی بہن کی، اپنی بہت پیاری سی سبسکرائبر کی اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ کہتی ہیں السلام علیکم آپی، آج میں آپ کے ساتھ اپنی استغفار کی میریکل اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، کس طریقے سے استغفار پڑھنے سے میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، اور میری وہ دعا جو پچھلے 4 سال سے قبول نہیں ہو رہی تھی، جب میں نے دل سے اس طریقے سے استغفار پڑھنا شروع کیا تو ماشاءاللہ سے 2 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے میرا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور میری ساری پریشانیاں بھی دور کر دی۔ یہ کہتی ہے میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں رہتے، وہ سعودی عرب رہتے ہیں، وہ سال میں صرف ایک بار آتے ہیں، 1 یا 2 مہینے۔ میں اپنے سسرال میں رہتی ہوں، لیکن مجھے اپنے ہسبینڈ کے بنا وہاں پہ رہنا بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں لگتا۔ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے نا مجھے لوگوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اگر مجھے کچھ بھی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ میں کافی ٹائم سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شوہر کے پاس سعودی عربی بھیج دے۔ میں نے بہت بار اپنے ہسبینڈ سے کہا، کئی سال سے میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بلا لیجئے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، لیکن وہ یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں جو ہے وہ بیوی یا سسرال میں ہی رہتی ہیں اور ہسبینڈ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ہماری 3 سال کی ایک بیٹی بھی ہے، تو میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے کہ میں اپنے شوہر کے پاس سعودی عربی چلی جاؤں، تاکہ ہماری بیٹی کا ایڈمیشن بھی ہم وہیں کرا سکیں۔ کہیں نہ کہیں میرے ہسبینڈ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی امی کے ڈر کی وجہ سے نہیں بولتے۔ وہ جب بھی مجھے لے جانے کی بات کرتے ہیں تو وہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہیں یا لڑنے لگتی ہیں، یا گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ یہ دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دے کہ ہماری ساس بھی خوشی خوشی مجھے بھیج دیں۔ میں ایسے بھی نہیں چاہتی کہ ان کا دل دکھا کے یا پھر ان کو ناراض کر کے جاؤں۔ میرے گھر کے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہے کہ میں یہ مسئلہ اپنے گھر والوں کے سامنے کو میں ان کو ویسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میرے شوہر بھی سارا خرچہ میری ساس کو ہی بھیجتے ہیں، مجھے کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے تو مجھے ان کو بتا کر ان سے لینا پڑتا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگی تھی۔ پھر میری خالہ نے مجھے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار شروع کرو، استغفار کیا کرو، اور اسپیشلی تہجد میں استغفار کرو، کیونکہ تہجد میں جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سب سے قریب عرش پہ ہوتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، تو پھر جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، جو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، جو دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سنتا ہے۔ تہجد میں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے کہ میں اس کو وہ دے دوں، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تہجد میں نا زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا شروع کیا، اور پورے دن میں بھی یہ ہر نماز کے بعد پڑھتی تھی، کبھی 500 بار، کبھی 700 بار، یا کبھی 1000۔ اس طریقے سے پورے دن میں چلتے پھرتے کام کرتے بھی استغفار کرتی رہتی تھی، تو میرا ایک دن میں 7000 بار استغفار ہو جاتا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے استغفار پڑھتے پڑھتے صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا، تو اس کا مجھے نا اثرات دکھائی دینے شروع ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے۔ یہ کہتی ہیں کہ پہلے میرے ہسبینڈ کی جاب بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ہمیں وہاں بلا سکیں، پھر ماشاءاللہ سے ان کی اتنی اچھی جاب لگ گئی، اور پھر ان کے مائنڈ میں آیا کہ اب وہ مجھے صرف کچھ ٹائم کے لیے عمرے کے لیے وہاں پہ بلائیں۔ پھر انہوں نے میری بیٹی کو، مجھے اور ہماری ساس کو عمرے پہ بلایا۔ میں نے استغفار اور زیادہ مقدار میں پڑھنا شروع کیا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ سے مجھے اس کے اثرات دکھائی دے رہے تھے کہ جو چیز بالکل امپاسبل تھی اللہ تعالیٰ اس کو پاسبل کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کو بالکل نہیں چھوڑا، انہوں نے تہجد کو بھی نہیں چھوڑا، اور ماشاءاللہ سے یہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتی رہی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ جب یہ عمرے کے لیے گئیں اپنی ساس اور اپنی بیٹی کے ساتھ، تو ان کی ساس 1 مہینے بعد واپس آ گئیں، لیکن ان کے ہسبینڈ نے ان کو 3 مہینے کی ویزے پہ روک لیا۔ اب یہ بہت زیادہ
खुश हैं माशाल्लाह से कि ये अपने हस्बैंड के साथ हैं और इन्हें उम्मीद है कि आगे इनके हस्बैंड इनको इंशाल्लाह ताला अपने पास ही परमानेंट बुलाने के लिए कह रहे हैं। ये कहती हैं कि मैंने अपने ऊपर इसको एक्सपीरियंस किया है इस्तिग़फ़ार को, कि इस्तिग़फ़ार बहुत बड़ा पावरफुल अमल है। जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनकी भी दुआएं हैं जो रुकी हुई हैं, जो परेशानी है, जो ज़िंदगी के मसले हैं, आप 5 टाइम की नमाज के साथ साथ इस अमल को पकड़ के रखें। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी दुआ जो है वो जल्द से जल्द अल्लाह ताला सुन ले और आपके बड़े से बड़े मसले और जल्दी हल हो जाएं, तो फिर इस अमल को आप अगर तहज्जुद में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका असर और जल्दी आपको दिखेगा। क्योंकि तहज्जुद में ना अल्लाह ताला तो हमारे करीब होते ही हैं, लेकिन हम लोग भी जो है ना बहुत ही चैन सुकून से अपनी इबादत कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग सकते हैं। कोई होता नहीं है कि हमें डिस्टर्ब करे, कोई हमें देखने वाला नहीं होता, बस हम होते हैं और हमारा अल्लाह होता है। और तहज्जुद का वक्त ऐसा होता है ना, वैसे भी इतना रूहानी सुकून होता है ना उसमें। तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हमारे सामने हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मांगो मुझसे जो तुम्हें मांगना है, मैं तुम्हें हर वो चीज़ अता करूंगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर तुम वो चीज़ मांग रहे हो जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ तुम्हें अता करूंगा। तो बस आज से ही आप सब लोग भी ना इस चीज़ को पकड़ लीजिए अपनी ज़िंदगी में। आपको इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद ये 2 ऐसे अमल हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी दुआ कबूल करा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात तो हल होंगी। आपकी जो दुआएं हैं, आपकी रुकी हुई दुआएं हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं जो आपके लिए बेहतर हैं, वो सब अल्लाह ताला पूरी करेगा। इनकी स्टोरी सुन के तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई ना, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से मेरा भी ईमान ताज़ा हुआ और ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पे हर स्टोरी के साथ साथ मेरा बिलीव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जज़ाकल्लाह हमारी प्यारी बहन इतनी अच्छी अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करने के लिए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आपको जज़ाए खैर दे। और हमारी वो बहनें जो मुझे कमेंट करके दुआ के लिए कहती हैं कि प्लीज़ आप ही हमारे ज़ाती घर के लिए दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें, अच्छी जॉब के लिए, सेहत के लिए दुआ करें। तो जी मेरी बहन, मैं अपनी हर वीडियो में आपके लिए दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करती रहूँगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी अपने लिए मेहनत करनी है। आप ज़रूर ये दुआएं पढ़ें, आप ज़रूर ये अमल करें, आप इस्तिग़फ़ार करें, आप तहज्जुद करें। ये अमल करने से आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की मिरेकल स्टोरी की वजह से माशाल्लाह पहली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए दुआओं वाला सेक्शन मैंने अभी ऐड नहीं किया। इंशाल्लाह कल या परसों मैं वो वीडियो डालूंगी, उसमें मैं सबके लिए दुआ ज़रूर कराऊंगी। तो जी अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अपनी दुआओं में आप सब भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दुआएं पढ़ें, कुरान पाक ज़रूर पढ़ें अपने घर। इंशाअल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।